بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے اور چاند دیکھتا ہے تو چاند دیکھتے ہی ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ رب العزت والجلال سے ہمارا تعلق گویا کہ ختم ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھتے ہیں اور چاند دیکھتے ہی عشاء کے اندر پوری کی پوری مسجد کو سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ساری عبادت ہم کرتے ہیں گویا کہ یہ ایک سوچ ہے۔ آدمی اپنی سوچ بناتا ہے کہ مجھے عبادت کرنی ہے، رمضان میں نماز پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، اسی طریقے سے روزے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، کام بھی کرتا ہے، پھر رات میں نماز بھی ادا کرتا ہے، 20 رکعت تراویح بھی پڑھتا ہے، پھر تہجد بھی پڑھتا ہے، فجر کے لیے بھی وہ اٹھتا ہے، اسی طریقے سے سحری کے اندر جلدی اٹھ جاتا ہے۔ یہ سارے کام وہ کر لیتا ہے کیونکہ اس نے اپنا ذہن بنا رکھا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی آدمی اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو اس کے لیے خود بخود صبح میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میری ٹرین 4 بجے کی ہے تو اس کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے سوچ رکھا ہے مجھے 4 بجے والی ٹرین سے جانا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی جو ہے وہ سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ رمضان گیا تو ہمارا تعلق بھی گویا کہ مسجد سے، نمازوں سے ہمارا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اگر آدمی اپنا یہ ذہن بنا لے کہ مجھے انشاءاللہ مرتے دم تک عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ سمجھیں کہ ہم اور آپ نماز کی کوشش ہی نہیں کرتے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی، جوڑنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ کوشش کیسے نہیں کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہوں گے جنہوں نے الارم لگا رکھا ہوگا رمضان المبارک کے اندر تہجد کے لیے، سحری کے لیے، لیکن جیسے رمضان جاتا ہے بجائے انہوں نے 2 بجے کا الارم ہو، 3 بجے کا الارم ہو، اس الارم کو بجائے وہ نماز کے وقت فجر کے لگانے کے وقت وہ بالکل بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ذہن میں کیا ہے کہ اب نماز ادا کرنی ہی نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو پھر شب برات کے دن آتے ہیں یا اسی طریقے سے رمضان کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنا قریب ہمارے رمضان کے اندر تھے اللہ تعالیٰ اتنے ہی قریب ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ہماری دعاؤں کو اللہ سنتے ہیں۔ ہم اپنے تعلق کو اللہ سے ہمیشہ جوڑے رکھیں اور یہ ذہن بنائیں، یہ سوچ بنائیں کہ ہمیں مرتے دم تک اللہ ہی کے حکم پر چلنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ذہن اور یہ سوچ جیسے ہم رمضان میں بناتے ہیں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، اگر ہم اس وقت بھی بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی اور ہمارے لیے عبادت کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ بندہ جب سوچ بناتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے، وہاں جانا ہے، تو اس کے لیے وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن مشکل جب ہوتا ہے جب ہم اپنے ذہن کو نہیں بناتے، تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور نماز کی، مسجدوں سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کی پابندی کرنی چاہیے، اور اپنے الارموں کو جو ہم نے رمضان کے جاتے ہی بند کر دیا اس کو اپنے الارموں کو سیٹ کریں اور ہم اٹھنے کی پوری کوشش کریں۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو مغرب میں معلوم کرتے تھے کہ اذان کتنے وقت ہوگی، اذان کا ٹائم کیا ہے؟ میرے بھائی، کیا رمضان میں خالی اذان ہوتی تھی؟ اذان تو پوری زندگی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ معلوم نہیں کہ اذان صرف ہماری زندگی اتنی سی ہے، جب ہم دنیا کے اندر آئے تھے تو ہمارے لیے کان میں اذان ہوئی تھی، اور جب ہم جائیں گے تو نماز ہوگی۔ تو جتنا اذان اور نماز میں فرق ہوتا ہے، صرف ہماری زندگی اتنی سی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، معلوم نہیں کہ کب ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔